ماشاءاللہ ہمارے سامنے بہترین انداز میں بیٹیوں کے عنوان پر نظم گنگنا رہے تھے قاری صاحب۔ حافظ فاروق صاحب کی طرف سے حضرت ناظم صاحب کے لیے 500 روپے کا انعام آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ اب میں ایک شعر کے ساتھ آج کے ہمارے مقرر خصوصی مفسر القرآن محدث حضرت مولانا مختار سعید احمد صاحب مدنی دامت برکاتہم کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ حضرت والا ہمارے درمیان میں پیرانہ سالی کے باوجود، اپنی مشغولیت کے باوجود، حضرت والا 27 سال سے تفسیر القرآن کر رہے ہیں اور کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ بخاری شریف کا درس میں حضرت کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی مدارس اور خاص طور سے ہمارے دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ میں ان کے لیے یہ شعر گنگناتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں کہ حضرت ہم تمام کو اپنی پند و نصائح سے مستفیض فرمائیں۔ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہ بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفاں سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ حضرت والا تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد معیز الدین صاحب قاسمی، امیر شریعت حفظہ اللہ ورعاہ، زادہ اللہ صحۃ وعافیہ، معزز علماء کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، مدرسہ نور الہدیٰ للبنات کے معقر اور معزز معلمین و معلمات اور عزیز طلباء و طالبات اور خواتین اسلام، مدارس کے تعلق سے، مکاتب کے تعلق سے
سالانہ جلسے میں اتنے ہمارے برادران اسلام کا اکٹھا ہونا، یہ بات دلیل ہے اس بات کی کہ الحمدللہ امت میں مدارس و مکاتب سے تعلق اور ربط ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے، امید افزا بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے دینی مدارس و مکاتب کو اسی طرح برادران اسلام کے قلب و جگر میں وقعت اور عزت عطا فرمائے، اور ان کے نونہالوں کو دینی تعلیم کا زیور دینے کے لیے اللہ پاک ان مدارس و مکاتب کو اور زیادہ مؤثر، نشیط اور فعال بنا دے، آمین۔ ہمارے ملک میں جو صورتحال اس وقت مدارس و مکاتب کے تعلق سے پھیلی ہوئی ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ مایوسی اچھی چیز نہیں ہے، مسلمان کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس سے بھی زیادہ نامساعد حالات آتے رہے ہیں امت پر، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ دینی تعلیم و تربیت کا گھروں میں، کوٹھریوں میں، جنگلوں میں اور غاروں میں ہمارے مسلم بھائی، ہمارے مسلم برادران، ہمارے غیور بزرگان دین اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ آج اس مدرسے کے سالانہ جلسے میں یہ مجمع دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں اس خوشی کو بیان کرنے کے لیے اپنے پاس الفاظ نہیں پا رہا ہوں۔ اس مدرسہ نور الہدیٰ کے لیے آپ حضرات کا تعاون، آپ حضرات کی رغبت، دلچسپی، شوق، یہ قابل اجر و ثواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ دینی مدارس و مکاتب کو ہمیں دل و جان سے، اپنے گھر سے بھی زیادہ فضیلت اور برتری دینی چاہیے۔ میں مراٹھواڑہ کے کئی علاقوں میں گیا ہوں اور اپنی آنکھوں سے میں نے مدرسوں کا عجیب و غریب منظر دیکھا ہے۔ مدرسہ چلانے والی صرف ایک فیملی، نہ کہیں چندہ ہوتا ہے، نہ کہیں کسی سے کچھ کہا جاتا ہے، پوری فیملی جیسے اپنا گھر چلاتی ہے ویسے مدرسہ چلاتی ہے۔ مراٹھواڑہ میں چاہے اس کا بجٹ 30 لاکھ رہے، 40 لاکھ رہے، 50 لاکھ رہے، 60 لاکھ رہے، 70 لاکھ رہے، 1 کروڑ رہے، پوری فیملی والے اس مدرسے کو اپنے گھر کا ایک شعبہ سمجھ کر، اپنے گھر کا ایک جز سمجھ کر سال بھر اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور پورا بجٹ تیار کرتے ہیں۔ اس مدرسے میں میری حاضری ہوئی تو مدرسے کے محتمم کہنے لگے کہ میرے والد بزرگوار اس مدرسے کے بانی تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جو جانفشانی وہ کیا کرتے تھے مدرسے کے طلباء سے الفت و محبت کر کے اور ان کے ساتھ ربط بہت زیادہ قائم کر کے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے وقت نکال کر کے، وہ میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کہ والد بزرگوار کی طرح میں بھی اسی طرح اچھے انداز میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دوں۔ وہ کہنے لگے والد بزرگوار رات میں 2-2 بجے اٹھتے تھے، 3-3 بجے اٹھتے تھے، بچوں کے کمروں میں جاتے تھے، دیکھتے تھے کوئی بچہ جاگ رہا ہوگا، کسی کو کوئی جسمانی تکلیف ہوگی، پیٹ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، ماں باپ کی یاد آ رہی ہوگی یا اور کوئی پریشانی ہوگی،
بچوں کو دیکھتے تھے، اگر کوئی بچہ جاگتا ہوا ملتا تھا اس کو تسلی دے کر، اس کو تھپ تھپا کر، اس کو میٹھے بول بول کر اور اس کو تسلی اور سہارا دے کر سلاتے تھے، تو اس کی تکلیف دور کرتے تھے۔ جیسے ہمارا اپنا بچہ بیمار ہے، ہم کو احساس ہے کہ ہمارا بچہ بے خوابی کا شکار ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، تو ہمیں بھی نیند نہیں آئے گی، ہم بھی جاگتے رہیں گے۔ اس کو تکلیف ہے تو وہ تکلیف ہم بھی محسوس کریں گے۔ بالکل اسی طرح وہ اپنے طلباء کے لیے ویسے ہی جیسے اپنی خود کی اولاد کے لیے درد رکھتے تھے، وہ درد رکھتے تھے۔ ایسے بھی مدرسے ہمارے مراٹھواڑہ میں ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور میں مدارس کے اساتذہ کرام سے کہتا ہوں، مدارس کے ذمہ داران سے کہتا ہوں کہ بچے جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، لڑکیاں جو ہمارے یہاں پڑھتی ہیں، ان کو ہم اپنے طالب علم اور طالبات نہ سمجھیں بلکہ اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھیں، اپنی اولاد سمجھیں۔ جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے اپنے دل میں خاص درد رکھتے ہیں، خاص لگن رکھتے ہیں، ایسے ہی اپنے طلباء اور اپنی طالبات کے لیے ہمارے دل میں وہ جگہ ہونی چاہیے۔ دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ علیا کے استاد تھے، ادب کے استاد تھے، دور حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی پہلے نہیں کی، اپنے شاگرد کی شادی انہوں نے پہلے کی۔ دیوبند میں لوگ آ کر دیکھتے تھے کون ہے ان کا شاگرد کی بیٹے کی شادی نہیں کی اور اپنے خرچ سے شاگرد کی شادی کر دی۔ جتنے ان کے شاگرد تھے سارے شاگردوں کو ماہانہ مشاہرہ دیا کرتے تھے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے۔ جو ان کو اسکالرشپ ملتا تھا وہ تو الگ تھا، اس کے علاوہ اپنی جیب خاص سے وہ دیا کرتے تھے۔ حوصلہ افزائی اتنی زبردست کیا کرتے تھے کہ سگے باپ کا گماں ہوتا تھا۔ 100 سالہ جشن میں دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن تھا۔ حضرت مولانا وحید الزماں کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کو نظامت دی گئی عربی کی، عالمی پیمانے پر جشن ہو رہا تھا 100 سالہ دارالعلوم دیوبند کا۔ عالم اسلام کے ڈیلیگیٹ، نمائندے، وفود ہر ملک سے آئے، مصر سے، سعودیہ سے، ترکیہ سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وفود آئے۔ اچانک حضرت مولانا وحید الزماں صاحب بیمار ہو گئے، عین جلسے کے ٹیم، عین جشن کے وقت بیمار ہو گئے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ یہ مجلس شورا کے اراکین تھے کہ عربی ترجمانی کے لیے، عربی نظامت کے لیے ہم نے مولانا وحید الزماں صاحب کا نام تجویز کیا تھا اور وہ بیمار پڑ گئے تو عربی نظامت کرے گا کون؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ان کو آپ بات کرنے پر مجبور نہ کریں، اتنی سخت ان کی علالت ہے، آرام کرنے دیں۔ یہ اراکین شورا پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ حضرت مولانا آپ کو نظامت دی گئی تھی، اب نظامت کون کرے گا؟ عربی زبان میں نظامت کون کرے گا؟ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فرزند عربی زبان کے ماہر تھے، بولنے میں بھی لکھنے میں بھی، دورہ حدیث سے ممتاز اول کی پوزیشن سے کامیاب ہونے والے تھے، باصلاحیت تھے، لیکن حضرت مولانا وحید الزماں صاحب نے ان کا نام نہیں پیش کیا۔ عربی زبان بہترین بولتے تھے، لہجہ عربوں کی طرح تھا، لیکن اپنے بیٹے کا نام پیش نہیں کیا، اپنے ایک شاگرد کا نام پیش کیا کہ میرا فلاں شاگرد ہے، وہ نظامت کرے گا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کہنے لگے وہ طالب علم جس کا نام لے رہے ہیں کون ہے؟ وہ النادی الادبی انجمن کے ذمہ داروں سے پوچھتے کہا وہ ہے طالب علم۔ اس طالب علم کے پاس جا کر کہا کہ تمہارا نام مولانا وحید الزماں کیرانوی نے پیش کیا ہے 100 سالہ جشن کی عربی زبان میں نظامت کے لیے۔ اس طالب علم نے کہا کہ حضرت ذرہ نوازی ہوگی اگر آپ مجھے قبول کریں گے۔ اب یہ اراکین شورا جہاں دیدہ شخصیات تھیں، ایک گمنام طالب علم، غیر معروف طالب علم،
اور اتنے بڑے جشن میں وہ عربی زبان کی نظامت کرے گا، سمجھ میں نہ آنے والی بات تھی۔ انہوں نے اس طالب علم میں سے کہا کہ چلو دیکھو، کویت کے وزیر اوقاف آئے ہیں، پہلی نشست کی صدارت سعودیہ سے آنے والے ڈیلیگیٹ اور جامعۃ الامام کے پرنسپل، ان کی صدارت طے تھی، لیکن وہ آ نہیں سکے۔ اب کویت کے وزیر حج جو یہاں موجود ہیں، اس طالب علم سے انہوں نے کہا کہ چلو ہم کو لے کر ہمارا تعارف کراؤ کہ یہ یہاں کے اراکین شورا ہیں، یہ یہاں کے محتمم ہیں، اور تعارف کرانے کے بعد ان کو راضی کرو کہ وہ پہلی نشست کی صدارت قبول کر لیں۔ طالب علم ان کو لے گیا، عربی زبان میں وزیر حج جو کویت کے تھے ان سے ملاقات کر کے، وزیر اوقاف جو کویت کے تھے ان سے ملاقات کر کے تعارف کرا کر ان سے گفتگو کی اور ان کو آمادہ کیا کہ آپ پہلی نشست کی صدارت قبول کر لیجیے۔ انہوں نے پہلے عذر پیش کیا، لیکن طالب علم کی عربی زبان میں بہت اچھے انداز میں بولنے کی وجہ سے آخرکار انہوں نے قبول کر لیا۔ تو وہ اراکین شورا اتنے متاثر ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ مولانا وحید الزماں صاحب نے اپنے خاص لڑکے کے موجود ہونے کے باوجود اپنے شاگرد اور طالب علم کو آگے بڑھایا۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جو مدارس میں اساتذہ کرام کو قبول کرنا چاہیے۔ محترم اساتذہ کرام، ہمارے پاس پڑھنے والے طلباء و طالبات ہماری اولاد ہیں، ہمیں جیسے اپنی اولاد کی فکر ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر ہے، ان کو آگے بڑھانے کی فکر ہے، ان کے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر ہے، ایسی ہی ہمارے طلباء و طالبات کو بھی پڑھانے اور تعلیم و تربیت کا زیور دینے کی فکر ہونی چاہیے۔ مدارس میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی اساتذہ تادیباً اپنے طلباء و طالبات کو ڈانٹتے ہیں، کبھی کبھی کوئی استاد مار بھی دیتا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نہیں، کبھی نہیں، اپنے طلباء کو مار کر تعلیم مت دو، ڈانٹ سکتے ہو، ان کو جہاں تک ہو سکے محبت سے، اپنائیت سے تعلیم دو۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں سے جہاد آزادی میں مشغول تھے، زمانہ عجیب و غریب۔ اس زمانے میں مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حسین و جمیل قداور شخصیت، ان کو لیے ہوئے تحریکات میں شامل تھے۔ ایک لیڈی، ایک انگریز خاتون اسلام سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لی، شوہر کا انتقال ہو گیا، عیسائی شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ ایمان میں داخل ہو گئیں۔ ایمان میں داخل ہونے کے بعد اب مجاہدین آزادی کو فکر ہوئی کہ اس خاتون کا کوئی سہارا ہونا چاہیے، تو انہوں نے مولانا گل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ حسین و جمیل ہیں، مالدار ہیں، خوبرو ہیں، باصلاحیت ہیں، آپ ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ ان کو راضی کیے، وہ بھی راضی ہو گئیں، یہ بھی راضی ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ ایک بہت ہی عالی نسب خاندان میں وہ آ گئیں، ایمان لا چکی تھی، بڑی پڑھی لکھی خاتون تھی۔ انہوں نے قرآن کریم سیکھا، سیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، گھر کے بچوں کو تعلیم دیتی رہیں۔ تو کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بچے بھی بھیجنا شروع کر دیے، اچھا خاصا ان کا گھر مدرسہ بن گیا، مکتب بن گیا، وہ پڑھانے لگیں۔ تو وہ کبھی کبھی کسی بچے کو مارتی تھی، تو عجیب و غریب انداز میں بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ کے بازو میں ایسے رکھتی تھی اور چھڑی لے کر ایسے مارتی تھی کہ اس چھڑی کی ضرب بچے کے ہاتھ پر بھی پڑتی تھی، اپنے ہاتھ پر بھی پڑتی تھی۔ کسی نے کہا میڈم یہ کون سی تادیبی کارروائی ہے، آپ بچے کو مار رہی ہیں کہ اپنے آپ کو مار رہی ہیں؟ اس خاتون نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کی غلطیوں پر میں تنبیہ کر رہی ہوں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی تربیت دیتے ہوئے 7 سال کی عمر میں نماز پڑھانا، نماز پڑھانا، نماز سکھانا، نماز سکھانا، 3 سال تک اس کو سکھانے کی تلقین فرمائی۔ 3 سال تک سکھاتے 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 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لڑکا اگر نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تادیبی کارروائی کی اجازت دی ہے۔ تو میں اگر اپنے اس طالب علم کو تادیبی کارروائی کے طور پر مارنا چاہتی ہوں اس حدیث کی روشنی میں، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ لڑکے کو چوٹ کتنی لگی۔ بہت سے اساتذہ جلاد ہوتے ہیں، جلاد، سٹا سٹ سٹا سٹ۔ لیکن میں جاننا چاہتی ہوں کہ میرے طالب علم کو جو پہلی چھڑی لگی ہے وہ کتنی تیز لگی ہے۔ اگر وہ تیز ہوتی ہے تو میں تلملا جاتی ہوں اور میں اس سے معافی مانگتی ہوں، بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے زیادہ زور سے مار دیا، میں کوئی انتقام لینا نہیں چاہتی تھی، میں تیری خیر خواہی کے لیے تادیبی کارروائی کی ہوں۔ یہ ایک مدرس کا رول ہوتا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں، ہمارے مکاتب میں میں نے کئی جگہ دیکھا ہے، ایسے کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کر آتے ہیں، مرغا بنا دیتے ہیں، باہر کھڑا کرتے ہیں۔ میں ایسے اساتذہ سے کہتا ہوں کہ آپ استاد نہیں ہو، آپ والد ہو، آپ باپ ہو۔ اگر آپ کا بیٹا کوئی غلطی کرے گا تو ایسی سزا آپ ان کو نہیں دو گے، وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ کا بیٹا ہے، ذرا محبت سے اس کو پڑھاؤ، حکمت سے پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہونے پر جو عجیب مشفقانہ انداز سے رویہ دیکھا تو انہوں نے کہا قسم خدا کی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم نہیں دیکھا کہ میری غلطی پر نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ آپ نے مجھے جھڑکا، نہ آپ نے مجھے مارا، بڑی محبت سے آپ نے مجھے سمجھایا۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ دینی مدارس کو بدنام کر رہے ہیں، نہیں، میں اپنوں کے درمیان ایک بات پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے مکاتب کی جو فعالیت ہے، جو افادیت ہے، وہ اور زیادہ سامنے آئے۔ ہمارے بچوں پر خوب محنت کیجیے۔ ہم کو حفظ پڑھانے والے استاد نابینا تھے، ان کی تنخواہ صرف 65 روپے تھی، 65، 100 روپے بھی نہیں تھی، صرف 65 روپے تھی۔ نابینا استاد، ڈیوٹی ان کی صبح 7:30 بجے شروع ہوتی تھی، صبح صادق سے پہلے آتے تھے، نابینا ہونے کے باوجود صبح صادق سے پہلے آتے تھے اور ہم کو اپنی نیند سے اٹھاتے تھے، اٹھ بیٹا اٹھ، اٹھ بیٹا اٹھ، چل وضو کر کے آ۔ صبح صادق سے پہلے وضو کرانے کے بعد کہتے تھے چلو سبق سناؤ، سبق سنتے تھے۔ ہم ایک رکوع سبق سناتے تھے، پھر دوسرا رکوع سبق دیتے تھے، وہ رکوع ہم یاد کر کے وہ رکوع سناتے تھے۔ اس طرح ہم کو سبق دیتے تھے، سبق سنتے تھے فجر کی اذان تک۔ اور فجر کی اذان ہوتی تھی، کہتے تھے اپنی ضروریات سے فارغ ہو جاؤ اور فجر کی سنت پڑھ کے مسجد میں جاؤ اور پھر فجر پڑھ کے آؤ اور پھر سبق سناؤ۔ مدرسے کا وقت 7:30 بجے شروع ہوگا، اس سے اتنے گھنٹوں پہلے خود اپنی رغبت سے آ کر پڑھاتے تھے۔ یہ کڑھن، یہ طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے تعلیم کے میدان میں۔ عصری علوم حاصل کرنے والے، عصری علوم حاصل کرنے والے جتنی محنت سے علم حاصل کرتے ہیں اتنی محنت سے ہمارے بچے نہیں حاصل کرتے دینی علم۔ یہ شکایت نہیں ہے، یہ اپنے اساتذہ کے کردار کو مؤثر بنانے کے لیے ایک درخواست ہے، ایک طلب ہے۔ اپنے بچوں کو محنت کا اتنا خوگر بنائیے، علم حاصل کرنے کی ایسی عادت ڈالیے کہ وہ علم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، تعلیم کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیں، ان کے سامنے تعلیم کے علاوہ کوئی مقصد نہ ہو۔ آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، آج بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیسے وہ تعلیم حاصل کریں گے؟ آپ ان کی تربیت کیجیے، ان کا ذہن بنائیے کہ موبائل سے الگ ہو جائیں، قرآن ہاتھ میں لیں، حدیث کی کتاب ہاتھ میں لیں، دینی درسی کتاب ہاتھ میں لیں اور پھر اسی پر پوری توجہ مرکوز کر دیں، مبذول کر دیں اور دن رات علم حاصل کرنے کا شوق ان میں بس جائے۔ یہ ہماری
انتھک کوشش ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، نابالغ، علم حاصل کرنے کا اتنا شوق کہ بڑی بڑی عمر کے صحابہ کے ساتھ وہ بھی آ کر مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شوق سے بیٹھتا تھا، ادب سے بیٹھتا تھا، عقیدت سے باتیں سنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ سمجھتے تھے کہ یہ بچہ ہے، لیکن میری باتیں سننے کا اتنا شوق ہے، تو آپ نے اس کو سینے سے چمٹا کر دعا دی تھی، اے اللہ اس بچے کو قرآن کا علم عطا فرما۔ استاذ کی دل کی دعا، بچے کا شوق اور رغبت، اس کی طلب، علم حاصل کرنے کی طلب، ساری چیزیں اکٹھے ہو کر جو رنگ لائی ہے، تو وہ لڑکا جب بالغ ہوا ہے تو بڑے بڑے صحابہ جو بدری صحابہ تھے، بدری جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان سے بھی زیادہ اس کو قرآن کریم کا علم حاصل ہوا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تفسیر کے فن میں اس نوخیز طالب علم سے بڑھ کر کوئی آپ کو نہیں ملے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اس بچے کو اعزازاً اپنے بازو میں مسند پر بٹھایا، تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ امیر المومنین آپ ہم پر ظلم کرتے ہو، اس نوجوان سے زیادہ بڑی عمر والے تو ہمارے لڑکے ہیں، آپ ہم کو اتنا اعزاز نہیں بخش رہے ہیں اور اس بچے کو، اس نوجوان کو اپنے بازو میں بٹھا رہے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا اور اذا جاء نصر اللہ والفتح کی سورہ پڑھ کر مجمع سے پوچھا کہ بتاؤ اس کی شان نزول کیا ہے، یہ سورہ اللہ نے کیوں نازل فرمائی؟ انہوں نے اپنے طور پر کہا کہ اس سورہ کو خوشخبری دینے کے لیے نازل کیا گیا ہے کہ جب فتوحات بہت زیادہ ہو جائیں، مکہ فتح ہو جائے، اللہ کی مدد اتنی زبردست آ جائے کہ لوگ دین میں جوق در جوق، فوج در فوج داخل ہو جائیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے پروردگار کی حمد کیجئے، اپنے پروردگار کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا اور غور و فکر کر کے بتاؤ اس سورہ کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بولے بس ہم تو یہی جانتے ہیں۔ پھر اس نوجوان سے پوچھا عزیزم آپ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ سورہ اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے تاکہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے کہ آپ سے جو کام ہم کو لینا تھا وہ کام مکمل ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس آنے کی تیاری کیجئے، ہمارے پاس جو آپ کے لیے نعمتیں مہیا ہیں ان سے فیض اور استفادہ اور تمتع حاصل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیے۔ یہ اللہ نے گویا سورہ نازل کی آپ کی وفات کی خبر دینے کے لیے۔ کیا عجیب گہرا علم تھا۔ سارے صحابہ معترف ہو گئے کہ واقعی اس نوجوان کو جو قرآن کا علم حاصل ہم کو نہیں، اس نوجوان کو جو علم حاصل ہوا ہے وہ یقیناً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی طفیل، اللہ کے کرم کی وجہ سے حاصل ہوا ہے، لیکن اس بچے کی جو محنت تھی، اس کی دن رات کی جو کاوش تھی، وہ کاوش بھی ظاہری اعتبار سے اپنا اثر رکھتی ہے۔ یہ ہمارے مدارس میں کم ہے، ہونی چاہیے۔ ہم جائیں کسی کلاس میں دیکھنے کے لیے تو بچے کتاب میں ایسے کھوئے ہوئے ملیں کہ آنے والا کون ہے ان کو احساس نہ ہو۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات جانتے ہیں بہت بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہر فن پر ان کا حاشیہ موجود ہے، ہر فن پر، فلسفہ ہے، منطق ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اصول فقہ ہے، اصول حدیث ہے، سارے فنون پر ان کا حاشیہ موجود ہے، ان کی تحریر موجود ہے۔ مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نواب تھے، نواب۔ ایک مرتبہ مولانا عبدالحی نوجوان کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے ملازم کو آواز دی، ملازم کو بلایا اور کہا کہ پانی لاؤ۔ گرمی کا زمانہ تھا، پیاس لگ گئی، ملازم سے پانی منگوایا۔ ملازم گیا پانی کا گلاس لے کر، تو بڑے حضرت نے مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے دیکھا کہ خادم پانی لے کر جا رہا۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا چھوٹے میاں، چھوٹے شہزادے پانی طلب کر رہے ہیں۔ کہا پانی طلب کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ تو کہا مطالعہ کر رہے ہیں کتاب کا۔ اچھا، مطالعہ کرتے کرتے پیاس کا احساس ہوا، اس کا مطلب ہے کہ مطالعے میں ان کا دل لگا نہیں۔
ان کی پوری توجہ ہے نہیں، مت لے جاؤ پانی، جاؤ وہ زکام توڑنے والا کاڑھا ہے، کاڑھا کڑوی دوا ہے جوشاندہ، جاؤ وہ گلاس بھر کر لے جاؤ۔ اب وہ ملازم تھر تھر کانپنے لگا کہ وہ بھی چھوٹے شہزادے ہیں، اگر میں ان کو پانی کی جگہ یہ جوشاندہ دوں گا کڑوا کڑوا اور ایک گھونٹ پئیں گے تو مجھ کو ماریں گے، سزا دیں گے، نکال دیں گے، ملازمت سے دور کر دیں گے۔ وہ کانپنے کا جاؤ لے جاؤ۔ نواب صاحب نے ڈانٹا، وہ بیچارے تھر تھر کانپتے ہوئے لے گئے اور ان کو پیش کیا۔ وہ کتاب میں غرق تھے، مطالعے میں بالکل ڈوبے ہوئے تھے۔ ملازم نے لے جا کر گلاس دیا کاڑھے کا، جوشاندے کا، کڑوی دوا کا۔ انہوں نے ایسے گلاس لیا، پڑھتے پڑھتے پی لیا اور گلاس واپس کر دیا۔ پھر اسی طرح مطالعے میں غرق ہو گئے۔ آ کر گلاس رکھنے لگے تو بڑے حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیا، وہ پی گئے۔ کہا کچھ کہا نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا الحمدللہ میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق ہے، مطالعے میں میرا بیٹا غرق ہے۔ یہ فضا ہونی چاہیے ہمارے مکاتب، ہمارے مدارس میں۔ محترم اساتذہ کرام، میری مؤدبانہ گزارش ہے، دل کی گہرائی سے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یقین جانو میں مدینہ منورہ میں ایسے اساتذہ سے 4 سال تعلیم حاصل کیا ہوں جو سراپا شفقت و محبت تھے اور اپنے اپنے فن کے، اپنے اپنے سبجیکٹ کے، اپنے اپنے نصاب تعلیم کے اتنے ماہر تھے کہ جس وقت اس فن کا جو جزیہ پوچھا جاتا تھا فوراً جواب دیتے تھے۔ جو صفت ہم نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سنا ہے، وہی صفت ان اساتذہ کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نحو پڑھانے والے استاد سے نحو کا کوئی بھی جزیہ کسی بھی وقت پوچھا جاتا تھا کھٹ سے جواب دیتے تھے، اور ایسے جواب دیتے تھے پوری تفصیل کے ساتھ کہ لگتا تھا کتاب ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور سارے اس کے جزیات بیان کر رہے ہیں۔ وہ اساتذہ کلاس میں آنے والے بچے کے دیر سے آنے پر ڈانٹتے نہیں تھے۔ ایک مرتبہ کسی طالب علم نے استاد سے کہہ دیا کہ حضرت یہ طلبہ بار بار دروازہ کھول کر آتے ہیں، 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، درس شروع ہونے پر اتنا وقت ہو جاتا ہے اور پھر بھی آپ اندر آنے کی اجازت دے دیتے ہو۔ تو استاد نے برملا کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی لغزشوں کو میں معاف کر کے اس کو تعلیم دوں گا۔ اگر یہ درس کے دوران کسی بات کو سمجھنے کے لیے 100 مرتبہ مجھ سے پوچھے گا تو میری پیشانی پر بل نہیں آئے گا، 100 مرتبہ جواب دوں گا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا طالب علم ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے یہاں پر آیا ہے، دور دراز سے۔ اس کے علم حاصل کرنے کے شوق کو میں مرجھانے نہیں دوں گا، اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے میں خود تکلیف برداشت کروں گا۔ ہمارے اساتذہ مدینہ منورہ میں 4 سال میں نے دیکھا، کبھی کسی استاد نے کسی طالب علم کو ڈانٹا نہیں، بڑی محبت سے، بڑی اپنائیت سے انہوں نے پڑھایا ہے۔ سنہ رابعہ میں 4تھے سال میں جو آخری سال ہوتا ہے، لاسٹ ایئر، وہ بہت اہم سال ہوتا ہے۔ اس سال میرے مقالے کا عنوان تھا ادب القدیہ۔ ہر سال کسی نہ کسی عنوان پر مقالہ لکھنا ضروری ہوتا تھا، ایک سبجیکٹ ہوتا تھا سالانہ امتحان میں۔ تو سنہ رابعہ کے سال ہمارے جو نگراں استاد تھے، مقالے کے ذمہ دار، ان سے میں نے کہا مقامات حریری جو جس فن کی کتاب ہے، ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، اس فن کے عنوان پر میں نے اپنے مقالے کا عنوان طے کیا۔ اتفاق سے وہ ہمارے نگراں استاد جو ملک شام کے رہنے والے تھے، جامعہ ازہر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کیے ہوئے، اسی عنوان پر ان کا مقالہ تھا، چھپا ہوا مقالہ، کئی 100 صفحات کا مقالہ۔ جب انہوں نے میرا عنوان دیکھا تو کہا کہ میرے بیٹے، تم کو مراجع اور مصادر بہت مل جائیں گے کتب خانے میں، اس عنوان پر تم کو مراجع اور مصادر بہت مل جائیں گے کتب خانے میں، وہ ساری کتابوں سے تم مطالعہ کر کر کے اپنے مقالے کو زینت دو، لیکن میرا ڈاکٹریٹ کا جو مقالہ ہے جامعہ ازہر کا، وہ بھی اسی عنوان پر میں پورا مقالہ تمہیں دیتا ہوں۔ مجھ کو اپنی گاڑی پر بٹھا کر اپنے گھر لے گئے، قباء میں ان کا مکان تھا، کھانا کھلایا، بڑے ادب اور احترام سے، بڑی محبت سے کھانا کھلایا،
اور پھر وہ مقالہ پورا مکمل چھپا ہوا مجھے دیا جو ان کے پاس تھا، کسی کو بتایا بھی نہیں تھا، اور کہا اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے مقالے کو ترتیب دو، اور پھر مجھ کو گاڑی پر لائے، میری بلڈنگ پر چھوڑ کر تنہا گئے واپس۔ ایک دن میں اپنے کلاس میں فسحہ 20-25 منٹ کا درمیانی وقفہ ہوتا تھا، جس میں طلبہ کچھ اپنی ضرورت کے لیے چھٹی کے طور پر نکلتے تھے اور پھر واپس کلاس میں آ جاتے تھے۔ اس وقفے میں وہ مقالہ اپنے بینچ پر لے کر بیٹھ کر اس کا مطالعہ کر رہا تھا۔ ایک مراکش کا طالب علم جو بہت ذہین طالب علم تھا، اس نے آ کر دیکھا، کہا کہ مختار یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ تو کسی کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے۔ میں نے کہا جی ہاں، فلاں استاد جو ہم کو پڑھاتے ہیں ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ہے، جامعہ ازہر میں انہوں نے جو ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی ہے، دکتورا کی ڈگری حاصل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، یہ مقالہ ہے ان کا۔ وہ کہنے لگا کہ کوئی ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والا اگر اس کا مقالہ چھپا نہیں ہے، نشر نہیں ہوا ہے، تو کسی کو وہ دیتا نہیں ہے، تمہیں کیسے دے دیا؟ کہا میرے استاد ہیں، مجھے کمرے پر بلا کر کھانا کھلا کر اپنی گاڑی سے لے جا کر وہ دیا ہے، اور اپنی گاڑی سے مجھے لا کر کمرے پر چھوڑا ہے۔ یہ شفقت محبت تھی اساتذہ میں۔ نحو پڑھانے والے ہمارے استاد دکتور عبدالعظیم الشناوی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے استاد تھے کہ مدینہ منورہ میں شاہ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جو قرآن کریم طبع کرانے کی مکمل اکیڈمی تھی، اس اکیڈمی میں ان کو نگران اعلیٰ بنایا گیا تھا کہ نہ ہو کہ یہ بہت بڑے استاد ہیں، استاد کرسی ہیں، ان کی نگرانی میں، ان کے اشراف میں، ان کی سرپرستی میں وہ وہاں قرآن کریم کی طباعت ہوا کرتی تھی۔ اتنے بڑے استاد، میں ان کے پاس کاپی لے کر گیا اور کہا حضرت یہ میرا آخری سال ہے، میں وطن جانے والا ہوں، کچھ میرے لیے کلمات لکھ دیجئے کہ یاد رہے کہ ہاں آپ کے پاس میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ انہوں نے جو توصیفی کلمات لکھے ہیں، سونے کے پانی سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ میرے لیے۔ ایسے توصیفی کلمات لکھے ہیں کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو اس سے زیادہ نہیں نواز سکتا۔ اتنی شفقت و محبت سے پڑھانے والے اساتذہ وہاں میں نے دیکھے۔ کبھی کوئی استاد ڈانٹتا نہیں تھا، کبھی کوئی استاد جھڑکتا نہیں تھا، انتہائی محبت، انتہائی شفقت سے پڑھاتے تھے۔ وہاں پڑھنے پر ایسا لگتا تھا جیسے ہم زندگی بھر یہیں رہ جائیں تو اچھا ہے۔ یقین جانو ہندوستان میرا وطن ہے، مجھے وطن سے دلی محبت ہے، لیکن مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہ تو ایک بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہمارے لیے تبرک اور عقیدت کی محبت کی بات ہے، لیکن جامعہ اسلامیہ میں یہ شفقت و محبت سے پیش آنے والے اساتذہ کرام کی شفقت ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ وطن پر میں واپس آؤں اور مدینہ منورہ کو خیر بات کہوں۔ آج بھی میرے دل میں یہی دعا بار بار امڑتی ہے، بار بار میں مانگتا ہوں کہ اے اللہ میرا وطن مدینہ منورہ مجھے بنا دے۔ وطن کی محبت مجھے یقیناً پیر کی زنجیر بن جاتی ہے، لیکن مدینہ منورہ کی محبت وطن سے زیادہ ہے، مدینہ منورہ کی محبت وطن سے زیادہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہونے کی وجہ سے اور ایسے مشفق و مہربان اساتذہ کا درس دینے کا ایک مقام ہونے کی وجہ سے۔ ہمارے دینی مدارس میں یہ فضا علمی، دینی، تربیتی ہم کو لانا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اگر یہ فضا عام ہوگی، یقین جانو یہ ہماری بچیوں نے جو الوداعی ترانہ پڑھا تھا، الوداعی نظم پڑھا تھا، اس سے زیادہ اچھا تاثر ان کا ہوگا۔ مدرسے سے رخصت ہوتے وقت ان کے دل کی جو کیفیت ہوگی وہ صرف اداکاری نہیں ہوگی، حقیقتاً دل کی ترجمانی ہوگی کہ وہ اپنے گھر سے زیادہ اپنے مدرسے سے محبت کریں گے۔ دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ عام مسلمانوں سے کہنی ہے، تو میں نے اپنے اساتذہ، اپنے طلبہ اور اپنے ذمہ داران مدرسہ سے کہی ہے۔ دوسری بات جو مجھے کہنا ہے عام مسلمانوں سے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے
عزیزو، ہمارے ذمے اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم تو مدرسے میں مل جاتی ہے، اسکول میں مل جاتی ہے، کالج میں مل جاتی ہے، تربیت ہمارے گھر میں اس کو ملنی چاہیے۔ گھر کی چہار دیواری میں بچے کی تربیت ہوتی ہے، بچے کے اخلاق سنورتے ہیں، سدھرتے ہیں، اس کا سلیقہ ابھر کر آتا ہے سامنے۔ ابھی آپ نے مکالمہ سنا، ایک بوڑھے باپ کو بیٹا کیسے کھردرے انداز میں ڈانٹ رہا تھا۔ ٹیڑھی انگلی سے گھی نکالا جاتا ہے تو گھی نکلتا ہے۔ جب اس کے بیٹے نے اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کرنے کی دھمکی دی تو اس کو احساس ہوا اور اس نے معافی مانگی اور رو کر اپنے بوڑھے باپ کو راضی کیا۔ یہ جو ایک نافرمان بیٹے کا کردار بوڑھے باپ کے سامنے آیا ہے مکالمے کی شکل میں، یہ کیوں آیا ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے آیا ہے کہ والدین نے ان بچوں کی تربیت نہیں کی، ان بچوں کی تربیت نہیں کی۔ دھولیا میں ایک مسلم بیرسٹر، ایک مسلم جج باپ کے انتقال پر اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ لوگ تسلی دیتے دیتے تھک گئے۔ بیرسٹر صاحب، جج صاحب، صبر کیجئے، مرنا تو سب کو ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کا کیا، والدہ کا بھی انتقال ہو جائے، میرا خود انتقال ہو جائے، میرے عزیز و قریب جو ہوں ان کا انتقال ہو جائے، وہ تو ایک نیچرلی چیز ہے، انتقال تو سب کو کرنا ہے نا، کون یہاں ہمیشہ کے لیے آیا ہے؟ میں جو اتنا رو رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کاش مجھے جنازے کی نماز پڑھانے کا ڈھنگ ہوتا۔ میں نے اتنی اعلیٰ ڈگری حاصل کی لیکن مجھے پریکٹیکل نماز پڑھانے ساری شکلیں معلوم نہیں ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھائی جاتی ہے تو میں اپنے والد کی جنازے کی نماز خود پڑھاتا۔ اس پر میں رو رہا ہوں۔ یہ کس کی کوتاہی ہے؟ ماں باپ کی کوتاہی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں۔ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ آپ نے اپنی سب سے زیادہ چہیتی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب کیا، ان کے نکاح میں دیا۔ شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ، پھول سے بچے جن کو حقیقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونگتے تھے، نواسوں کو سونگتے تھے جیسے پھول سونگا جاتا ہے، سینے سے چمٹاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے۔ ایسے پیارے پیارے بچے بھی ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس بات کی طرف سے کوتاہی نہیں کی کہ اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت اور اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیں، کبھی نہیں۔ بخاری شریف میں کئی مرتبہ اس واقعے کو ذکر کیا گیا، کئی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تشریف لائے۔ یہ دونوں بیٹی اور داماد نماز کے پابند ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اتفاق سے جس روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت تشریف لائے تو بیٹی بھی سو رہی تھی، داماد بھی سو رہے تھے۔ آپ نے کہا دروازہ کھٹکھٹا کر، فاطمہ، علی، سو رہے ہو؟ تہجد نہیں پڑھتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، جب ہم سو جاتے ہیں تو ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہوتی ہیں، جب اللہ ہمیں اپنی روح واپس کر دیتا ہے یعنی بیدار کر دیتا تو ہم اٹھ جاتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جب اللہ نے ہم کو بیدار نہیں کیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔
آپ غصے سے واپس لوٹنے لگے، اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگے انسان جھگڑالو ہے، بحث کرتا ہے، بات تسلیم نہیں کرتا۔ تربیت کا انداز دیکھو، تہجد کے وقت اپنی بیٹی کو اٹھا رہے ہیں، اپنے داماد کو اٹھا رہے ہیں، حالانکہ وہ تہجد گزار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ ایک رات کی تہجد ان کی چھوٹ جائے۔ بیٹی بیچارے گھر کا کام کر رہی ہے، چکی چلا رہی ہے، کھانا پکا رہی ہے، چولہا جلا رہی ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، اکیلی جان کیا کیا کرے گی؟ کپڑے میلے ہو جاتے تھے، ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوتی تھی، کریں تو کیا کریں؟ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈیاں تقسیم کر رہے ہیں، خدمت گزار تقسیم کر رہے ہیں۔ فوراً آئے اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا فاطمہ جلدی جاؤ جلدی جاؤ، ابا حضور غلام اور باندیاں لوگوں کو دے رہے ہیں، خدمت کے لیے ان کو عطا کر رہے ہیں، تم بھی جاؤ کوئی خادم یا خادمہ لے آؤ، گھر کے کام میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے، تمہیں کچھ آسانی ہو جائے گی۔ بات صحیح تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، لیکن مجلس رسول تھی، بول نہیں پائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں، کہنے لگی امی جان میں ابا جان سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجلس ہے میں بول نہیں پا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں، بعد میں کسی اور وقت ابا سے بات کروں گی۔ چلی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے فارغ ہوئے، گھر میں تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صاحبزادی فاطمہ آئی تھیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن مجلس قائم تھی، کہہ نہیں سکیں، کیا بات تھی مجھے بتائی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے پہنچے اپنے بیٹی کے گھر، کیا تربیت کا انداز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور فاطمہ بستر بچھا کر لیٹ چکے تھے، آپ سلام کر کے اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے تو ہم ہڑبڑا کر اٹھے، تو آپ نے فرمایا نہیں ویسے لیٹے رہو، ویسے لیٹے رہو۔ آپ اندر آئے، میں ادھر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر، ہمارے بیچ میں آ کر بیٹھ گئے، ہم دونوں لیٹے ہوئے، ہم کو اٹھنے نہیں دیا، بیچ میں آ کر بیٹھ گئے، اتنے قریب بیٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے تلوے میرے سینے سے چمٹ رہے تھے، اتنا قریب ہو کر آپ نے فرمایا بیٹی کیوں تم آئی تھی، کیا کام تھا مجھ سے، کیا بولنا چاہتی تھی؟ بیٹی کو شرم آئی، بول نہیں پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ہی ان کو بھیجا تھا، گھر کا پورا کام یہ اکیلے کرتی تھیں، ان کی صحت بھی کچھ خراب سی رہتی تھی، کپڑے بھی میلے ہوتے تھے، تو آج آپ کچھ مسلمانوں کو غلام اور لونڈیاں تقسیم فرما رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ جلدی جاؤ، کوئی خادم یا خادمہ تم اپنے گھر کے لیے لے آؤ تو تمہارے کام، گھریلو کام میں تمہارا کچھ تعاون ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے پاس اس لیے گئی تھیں، لیکن مجلس ہونے کی وجہ سے بول نہیں پائیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے، اس کی راحت کے لیے غلام اور باندی نہیں دے سکتے تھے؟ سینکڑوں دے سکتے تھے، سینکڑوں، لیکن آپ کے پیش نظر اپنی بیٹی کی تربیت تھی، اپنے داماد کی تربیت تھی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ راحت والا عمل بتاؤں؟ کوئی خادم تمہاری خدمت کرے گا، کوئی خادمہ تمہاری خدمت کرے گی، تم کو آرام ملے گا، راحت ملے گی، اس سے بھی زیادہ آرام اور راحت دینے والا عمل بتاؤں؟ دونوں نے کہا ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا جب سونے کے لیے آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، اس سے تمہیں روحانی وہ قوت حاصل ہوگی، وہ سکون حاصل ہوگا جو کسی خادم یا خادمہ کی خدمت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ روایت بیان فرمائی تو کسی نے پوچھا کہ اے علی کیا یہ تسبیح جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائی ہے اس کی پابندی کرتے ہو؟ بولے ہاں روز کرتا ہوں۔ تو کہا جب جنگ ہوئی تھی تمہاری اس وقت بھی تم اس تسبیح کی پابندی کر رہے تھے کیا؟ بولے جی ہاں،
جنگ کے زمانے میں بھی میں نے اس تسبیح کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ تربیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک۔ آج ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ہمارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، ضائع۔ دوسری قومیں ہمارے بچوں کو ہڑپ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ان کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری لڑکیاں ضائع ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دشمن ان کو اچھک لینے کی کوشش کر رہا ہے، ان کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم رپورٹیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ مختلف بڑے بڑے شہروں میں ہمارے لڑکے، ہماری لڑکیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کو یاد رکھو، صرف بچپن ہی کی زندگی میں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری نہیں ہے، پوری زندگی جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارے بچے ہمارے سینے میں ہماری امانت ہے، ہمارے کاندھوں پر امانت ہے۔ ہم بوڑھے ہو جائیں، ہمارے بچے بوڑھے ہو جائیں، تب بھی ان کی تربیت ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے زمانے میں اونٹنی پر سوار ہیں، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے، پیچھے آپ کے حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے لڑکے ہیں، بڑے خوبصورت۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، پیچھے بٹھایا تھا آپ نے اونٹنی پر، اور اونٹنی چل رہی تھی۔ اچانک ایک خاتون نے اونٹنی کی لگام پکڑ لی اور کہا اللہ کے رسول کچھ مسئلہ مجھے پوچھنا ہے۔ آپ نے کہا پوچھو، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ حج کا موقع ہے، مینا کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، پیچھے خوبرو نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ خاتون مسئلہ پوچھتے پوچھتے اچانک پیچھے دیکھنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ عورت مجھ سے گفتگو کرتے کرتے پیچھے کیوں مڑ کر دیکھ رہی ہے۔ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھ رہی ہے۔ جب آپ پلٹ کر ایسے پیچھے دیکھتے ہیں تو آپ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان بھی اس خاتون کو دیکھ رہا ہے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو کئی جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ ایسے گھما کر پیچھے کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فوراً انہوں نے نیچے نگاہ کر لی۔ اس خاتون کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، ایک غیر محرم مرد کو میں دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بھی نگاہ نیچی کر کے کچھ سوالات کی اور آگے بڑھ گئی۔ یہ ہے تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے خاندان کے نوجوانوں کے لیے۔ ہمارا نوجوان بیٹا، ہمارا نوجوان پوتا، ہمارا نوجوان نواسا، ہمارا نوجوان بھتیجا، ہمارا نوجوان کوئی اور قریب دور کا رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے غلطیوں پر غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن ہم بولنے کے روادار نہیں ہوتے۔ اس کو سنبھالو، یہ جوان سونے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ ابھی دیکھو یہ بچے کیمرے کا رخ ادھر پھیرتے ہی ایسے ایسے کرنے لگے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا بھی فوٹو آ جائے۔ کیا مطلب ہوا ہے اس کا؟ یہ موبائل کا فتنہ، یہ ویڈیو بنانے کا فتنہ، یہ آج ہماری دینی مجلسوں پر بھی ایسے چھا گیا ہے کہ ہمارے بچے اس کی زد میں ہیں، زد میں۔ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن اب کیا کریں، وبائے عام ہے، عموم بلوا ہے۔ ہمارے وہ بچے ماشاءاللہ پھر فوراً بیٹھ گئے جو ایسے ایسے اشارہ کر رہے تاکہ ہمارا فوٹو بھی اس میں آ جائے۔ بچوں کو سنبھالو، بچوں کو سنبھالو، فتنہ اتنی تیزی سے آ رہا ہے کہ ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اپنی آنکھوں کے سامنے حقیقی منظر کی شکل میں نظر آنے لگی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات میں اٹھ کر گھبرا کر کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے وارننگ دی، وارننگ، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے درمیان فتنے ایسے گر رہے ہیں جیسے بارش ہو رہی ہو۔ آپ اپنے زمانے میں فتنوں کے تعلق سے یہ بات فرما رہے تھے۔ آپ نے اس وقت کہا کون گھر کی خواتین کو اٹھائے گا کہ وہ اٹھ کر اس وقت اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ فتنوں سے دفاع کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا،
اللہ سے دعائیں مانگنا، گڑ گڑانا، یہ بہت مفید عمل ہے۔ ہم خود بھی یہ عمل کریں۔ فتنے اتنی قوت کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہو رہے ہیں کہ ہر آنے والا دل ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پیروں تلے سے زمین کھنچ جائے گی۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں۔ یہ عام مسلمانوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ داروں سے میں نے مؤدبانہ گزارش کی۔ آپ حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی نئی نسل کو دیندار بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے۔ یہ مدارس، یہ مکاتب دین کے قلعے ہیں، یہاں اپنے بچوں کو داخل کیجیے، ان کی تعلیم کا انتظام کیجیے، اپنے گھروں کو بہترین مدرسہ بنائیے، دانش گاہ، تربیت گاہ، تعلیم گاہ بنائیے۔ ہمارے گھر میں بچوں کو پڑھنے کا ایسا ماحول ملے کہ مدرسے کی جو بھی تعلیم میں کسر رہ گئی ہے وہ گھر کی چہار دیواری میں اس کو حاصل ہو۔ ہمارا بچہ جید حافظ قرآن ہو، ہمارا بچہ جید عالم دین ہو، ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسداں ہو۔ سارے علوم ہماری جاگیر ہیں، یاد رکھنا۔ سب سے پہلی آیت قرآن کریم کی نازل ہوئی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی آیت پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ رب کا لفظ استعمال کیا اللہ پاک نے، بسم اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ رب کی ربوبیت میں دینی علوم بھی آتے ہیں، رب کی ربوبیت میں دنیاوی علوم بھی آتے ہیں۔ ہمارے گھر کی چہار دیواری میں ہمارا بچہ عالم بھی ہو، حافظ بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، انجینئر بھی ہو، سارے علوم ہمیں سمیٹنا ہے۔ ابھی الحمدللہ ثم الحمدللہ اس سال MBBS کا جو سال اول کا رزلٹ آیا ہے، سال اول کا جو رزلٹ آیا ہے ہمارے پورے صوبے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو طالب علم MBBS میں فرسٹ ایئر میں ممتاز اول آیا ہے وہ مسلم ہے، مسلم ہے۔ ابھی یہاں جس گھر میں ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، عصر کے بعد کی چائے پی رہے تھے، مولانا عبدالقیوم صاحب کے مکان میں ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ مولانا میں عالم بھی ہوں، مولوی بھی ہوں، اور الحمدللہ میں ڈاکٹر بھی ہوں۔ میں اورنگ آباد کا رہنے والا ہوں، آپ کے دھولے میں پریکٹس کرتا ہوں۔ میں تو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ یقین جانو، مجھے ایسا لگا کہ ہر گھر کے ہمارے بچے ایسے ہی ہوں۔ دینی حلیہ ہے، دینی حلیہ ہے، مولوی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ، حافظ قرآن بھی اور ڈاکٹر بھی ہے ماشاءاللہ، انجینئر بھی ہے ماشاءاللہ۔ کتنے ایسے قاسمی علماء ہیں، قاسمی ندوی، جو عالم اور فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ MD ڈاکٹر بھی ہے۔ یہ دور تعلیم کا دور ہے، تعلیم میں آگے بڑھو۔ ابھی جلد ہی 26 جنوری کے موقع پر ہم نے ایک ہندو بھائی کو جو ایڈوکیٹ تھے، پورے شہر دھولیا میں مشہور ایڈوکیٹ، ان کو ہم نے دعوت دی جھنڈے کی سلامی کے لیے۔ آئے، بڑے شوق سے آئے، مدرسے کے بچوں کے سامنے انہوں نے جھنڈے کو سلامی دی، اور ہم نے ان سے درخواست کی کہ کچھ ہمارے بچوں کی فائدے کے لیے کچھ آپ بھاشن دیجیے۔ انہوں نے کہا میں صرف 2 منٹ میں بات کہوں گا۔ وہ ایڈوکیٹ صاحب غیر مسلم، انہوں نے کہا میرے عزیزوں، میرے پیارو، تعلیم میں آگے بڑھو، تعلیم میں آگے بڑھو۔ ہم یہ جمہوریت کا جشن منا رہے ہیں، صرف جشن منانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم جمہوریت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو مسلمان بچوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا۔ عصری تعلیم تمہاری دھارمک تعلیم کے ساتھ ساتھ تمہیں حاصل کرنی پڑے گی، تب جمہوریت کو آپ بچا سکو گے۔ ایک غیر مسلم ایڈوکیٹ جو ایک ایسے فرقے کا ہے جس فرقے کو ہم اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اس فرقے کا آدمی نصیحت کر رہا ہے کہ آج یوم جمہوریہ ہم منا رہے ہیں، جمہوریت کو حقیقتاً ہم عملی شکل دینا چاہتے ہیں، تو اے میرے پیارو تعلیم میں آگے بڑھو، تعلیم میں آگے بڑھو۔ مدارس کی تعلیم، مکاتب کی تعلیم، ہماری اسکولوں ہائی اسکولوں کی تعلیم، ہمارے کالجوں کی تعلیم، یہ سب ہماری ہے، ہماری جاگیر ہے، ہماری جاگیر۔ ہم کو یہ حاصل کرنا ہے۔ ہمارے بچوں کو سنبھالو۔
اسکول میں پڑھتے ہیں تو، ہائی اسکول میں پڑھتے ہیں تو، کالج میں پڑھتے ہیں تو، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو ہماری لڑکیوں کو کنٹرول کرو، ان کو سمجھاؤ کہ دیکھو یہ ہمارا دین ہے، اس کی حفاظت ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ پوری زمین بھر کے بھی ہم کو سونا دے دیا جائے، پوری زمین بھر کے بھی ہم کو سونا دے دیا جائے، لیکن ہم کو ایمان سے محروم کر دیا جائے، ہم اس سودے پر راضی نہ رہیں۔ ہم کو نہیں چاہیے زمین بھر کے سونا، ہم کو ایمان چاہیے۔ اس طرح ان کا ایمان پختہ بناؤ، پختہ، اور عصری تعلیم بھی دو، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ کہ پہاڑ کی طرح ان کا دین قائم رہے، اور پھر ان کو عصری تعلیم بھی دو۔ یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے عام مسلمانوں سے۔ اللہ پاک عصر حاضر میں ہمارے ملک کے حالات کو مسلمانوں کے حق میں سازگار فرما دے۔ تعلیمی میدان میں اللہ پاک ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بہترین امتیازی شان سے کامیابی عطا فرمائے۔ فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے مدارس و مکاتب کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان کو پورا فرمائے۔ مجھ سے ناظم مدرسہ نے کہا کہ مولانا ہماری جو درسگاہ ہے 2 منزلہ تو بنی ہوئی، تیسری منزلے پر چھت نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے فرمایا، اس چھت کے لیے کچھ لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ ابھی بتایا انہوں نے کہ اسٹیل کے لیے اتنا لاکھ لگے گا، اور سیمنٹ اور کھڑی کے لیے اتنا لاکھ روپے لگے گا، تقریباً 5-6 لاکھ ہے۔ 5-6 لاکھ اورنگ آباد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اورنگ آباد کو میں جانتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے نہیں 1980 سے جانتا ہوں۔ مدینہ منورہ جس سال میں گیا ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں، ایئرپورٹ پر اپنے اورنگ آباد کے ساتھی کے ساتھ جامعہ کاشف العلوم میں حاضر ہوا۔ حضرت مولانا امیر شریعت مفتی معیز الدین صاحب حفظہ اللہ ورعاہ ہمارے سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند میں، وہ وہاں استاد تھے، پڑھا رہے تھے۔ یہ اورنگ آباد اس وقت سے میری نگاہ میں ہے، ایک سے ایک بڑھ کے سخی، ایک سے ایک بڑھ کے فیاض، ایک سے ایک بڑھ کے دینی غیرت رکھنے والے یہاں مسلمان موجود ہیں۔ ابھی دھامن گاؤں کے جلسے میں یہ بات کہی گئی کہ مطبخ بنانا ہے، اسٹاف کوارٹر بنانا ہے، اور یہ 3 ضرورتیں انہوں نے پیش کی۔ فوراً اسٹیج پر ایک اورنگ آباد کے سرمایہ دار نے اعلان کروایا، پورا مطبخ میں بنا دوں گا۔ ابھی دھامن گاؤں میں ماشاءاللہ۔ تو یہ تو ہمارے اورنگ آباد سٹی میں ہے۔ ہمارے مدرسے کی جو بھی ضرورت ہے تعمیری، مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ اورنگ آباد کا صرف ایک ہی سرمایہ دار انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس تعمیری ضرورت کو پورا کر دیں گے۔ میں برسوں پہلے سے جانتا ہوں ماشاءاللہ یہاں کی صلاحیتوں کو، یہاں کی قدرتوں کو، اور اللہ نے جو نوازا ہے اس شہر کے مسلمانوں کو، خوبیاں، ان خوبیوں کو میں جانتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ضرورت جو مدرسے کی تعمیری ضرورت ہے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی جان میں، آپ کے مال میں، آپ کی صلاحیتوں میں، آپ کی اولاد میں، آپ کے کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے، خوب ترقی عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، برکت عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ حضرت والا اپنی پیرانہ سالی کے باوجود ہم سب کو بہترین نصیحتوں سے، مشوروں سے نواز رہے تھے۔ ہم سب مدارس والے اور عوام ہر ایک تہہ دل سے یہ عزائم و ارادے کرتے ہیں کہ حضرت کی کہی ہوئی باتوں پر ہم سب جو ہے تو عمل کریں گے انشاءاللہ۔